ناظرین اکرام، اسلام و آداب۔ عوامی ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج اسلام جیم خانہ ممبئی مرین لائنس میں پروفٹ فار آل نامی پروگرام کا آیوجن کیا گیا، منعقد کیا گیا، جس میں سبھی دھرم کے اہم شخصیات نے، لیکچرار نے شرکت کر کے اپنے اظہار خیالات پیش کیے۔ پروگرام کے آیوجک میں جناب سعید احمد خان اور جناب عامر ادریسی، محمد علی پاٹنگر صاحب اور جناب یوسف عبرانی صدر اسلام جیم خانہ ممبئی، ان کے علاوہ جناب مولانا عبدالجبار اعظمی ماہد القادری، سنی ائمہ مساجد، چیف قاضی آف مہاراشٹرا، ان کے علاوہ جناب اقبال میمن صاحب اور جناب نظام الدین رائن صاحب موجود رہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا۔ سب سے بڑی چیز جو غلط فہمی ہے، اسلام از اے مس انڈرسٹوڈ ریلیجن۔ ہمارے ملا مولانا جو بھی ہو، اس کو بڑا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن بنا کے رکھا ہے۔ یہ جو ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اور ریلیجن اوروں پہ ہے، وہ ہم بتلانے کی کوشش کرتے، نہ وہ ہم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضروری ہے، میڈیا بڑی اچھی چیز ہے، اور میڈیا سے بات کئی ہزاروں لوگوں میں، لاکھوں لوگوں میں جاتی ہے۔ میڈیا اگر تھوڑا انٹرسٹ لے اور گودی میڈیا کا جو حال ہے وہ نہ کرے، اب ہم نہیں کہتے ہمارا ساتھ دو یا کسی اور کا، جو صحیح ہے وہ بات کرے، تو اس کا بہت اچھے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ 52 سال انہوں نے مشرکین کے ساتھ رہے، انہوں نے کیا بتلایا؟ صبر۔ آج مسلمان اگر صبر کرتا ہے تو ہمارا ہر مسئلہ کا حل ہے۔ اگر آج آپ پتھراؤ کا جواب، پتھر کا جواب پتھر نے پھول ہے، گالیوں کے جواب دعا یا اللہ ان کو ہدایت دے، نفرت کی جگہ نفرت نہیں ہے۔ آج ہمارے یو پی کا مسلمان اگر پتھراؤ نہ کہتے تو بلڈوزر چلتا۔ تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے 10 سال تک تو اپنے بچے کی تعلیم دیکھو، اب اپنی زندگی سدھارو، چند سالوں میں ہندوستان سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی آگامی تہوار جو عید میلاد النبی آ رہا ہے اور جلوس بھی نکلے گا، اس میں بھی کچھ معاملات رہتے ہیں، اس بارے میں میں کہتا ہوں جلوس نکلا ہے نہ نکلے، اللہ کے رسول کا یہ جو مہینہ ہے وہ ہر سال آتے رہے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم اس وقت جو ہیں، اگر اگلے سال تک ہم اپنی عادتوں میں بدلاؤ لائیں، ہم سدھر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جتنا ہو سکے زیادہ اپنائیں، میں کہتا ہوں ہندوستان کے حالات بدل جائیں گے۔ در حقیقت ایسا ہے کہ ہمارے جو غیر مسلم برادران وطن ہیں، ان کے سامنے ہم نے بحیثیت مسلمان اب تک نبی کا وہ تعارف پیش نہیں کیا جو ہماری ذمہ داری تھی۔ عام طور پر ہمارا غیر مسلم بھائی، دوسرے مذہب کا ماننے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ نبی کچھ مذہبی رسومات سکھانے آئے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی کچھ بنیادی مذہبی باتیں سکھانے آئے تھے۔ ہم اس کیمپین کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، نبی انسانی کنیکٹیوٹی کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتانے آئے تھے، اور نبی سب کے لیے تھے، اور نبی کی یہ ساری باتیں سب کے لیے ہیں۔ اس میں بالخصوص ہم نے ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے جو ہر انسان کے دل کو چھوتی ہیں، کہ ماں باپ کے تعلق سے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، کہ ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، بوڑھوں کی عظمت کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے اور آپ نے کھا لیا تو تقریباً آپ کا کھانا آپ کے حرام ہو جائے گا اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو۔ اسی طرح جانوروں کے حقوق کیا ہیں، پانی بچانے کے لیے آپ نے کیا فرمایا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کو نہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نے ایک بہت لائٹ سا کیمپین بنا رکھا ہے، ہم اپنی مختلف طریقوں سے ہمارے نان مسلم بھائیوں کو نبی کا ایک ہلکا سا تعارف دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ تبلیغ دین کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو نبی کا ایک ایسا تعارف جو آج تک ان کو نہیں مل سکا، وہ کرنے کی کوشش ہے۔ بہت خوب۔ کہاں کا ملک میں جی، اور بھی کہاں کا آگے کا پلاننگ ہے؟ جی، جب آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہم نے جب ایک کیمپین لانچ کیا 15 روز پہلے، تو بڑی حیرت ہوئی کہ پوری دنیا سے میسیجز آنے شروع ہو گئے، اور نوجوان جو ہیں اس امت کے، ان کے اندر یہ بے چینی آئی کہ آج تک اس طرح کا کیمپین کیوں نہیں کیا گیا، کیوں ہم محمد عربی کو دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے اس رخ سے نہ بتا سکے
کہ وہ انسانی زندگی کے معاملات میں اتنی گہرائی کے ساتھ ہدایتیں دے کر گئے ہیں. اور اتفاق یہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد ساری باتیں اتنی ہی موضوع ہیں, اتنی ہی اٹیچ ہیں, اتنی ہی پریکٹیکل ہیں. تو یہ جب کیمپین ہم نے شروع کیا تو پوری دنیا سے ہم کو میسیجز آنے لگے. ہم نے کیمپین کی شیٹ بنائی ہے جس میں ہم نے مسلمانوں کو خصوصاً کہا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو دلی میں یہ کام ریپلیکیٹ ہو رہا ہے, حیدرآباد میں ہو رہا ہے, پٹنہ سے فون آ چکا ہے, رانچی سے لوگ کر رہے ہیں, لکھنؤ میں لوگ کر رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ پین انڈیا نہیں پین ورلڈ کا کیمپین پروفٹ فار آل ہوتا جا رہا ہے. اور ہم لوگ نئے نہیں ہیں, ایماندارانہ بات تو کہتے ہیں. اس طرح کا کیمپین کینیڈا میں, امریکہ میں, برٹن میں, فرانس میں وہاں کے پڑھے لکھے مسلم کر رہے ہیں. ہم نے تو دیر کر دی ہے, لیکن امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ کیمپین اپنے اس رنگ میں جائے گا اور نبی کی یہ باتیں بھی ہمارا غیر مسلم بھائی سمجھے گا اور نبی کے تعلق سے جو غلط فہمیاں اس کے ذہن و دماغ میں ہیں وہ دور ہوں گی انشاءاللہ. سعید بھائی ہمارے ساتھ آپ بہت اہم مولانا عفیف قاضی اور مہاراشٹر موجود ہیں, آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھی ایک پہل ہے. آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ابھی ہمارے پروفیسر جناب سعید خان صاحب نے جو بتایا میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں. اور اسلام کے معنی آتے ہیں سلامتی کے, اسلام کے معنی آتے ہیں تو پیغمبر اسلام جو ہے وہ صرف ایک دھرم یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الناس, وہ تو تمام پوری قوم پوری دنیا میں جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے سب کے نبی بن کر آئے. مثال کے طور میں بتاؤں کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں جھگڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ میری کھجوریں سوکھ رہی ہیں, میرے کھیت کے درخت سوکھ رہے ہیں, تو پانی میں لے جاؤں گا. تو اس نے یہ سوچا کہ میں زبردست ہوں, میں بات منوا لوں گا. تو اس نے کہا بھائی بات تو باری تو میری ہے, آپ کیسے لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ مقدمہ لے کے چلا گیا سرکار کے پاس, حضرت فاروق اعظم کے پاس. یہ خلیفہ دوم ہیں اور جان نشین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ چار جو ہیں وہ بڑے اہم ذمہ داروں میں تھے. تو حضرت عمر فاروق ان کا نام ہے. تو وہاں لے گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے یہ اس سے پہلے گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ سوچا میں مسلمان ہوں تو فیصلہ میرے حق میں آئے گا. تو نبی کریم نے کہا یہ مسلمان ہونا, عیسائی ہونا, یہودی ہونا, غیر مسلم ہونا, ہندو, یہ اپنی جگہ, لیکن انصاف کا تقاضا ہے. حق کس کا ہے؟ تو پانی لے چکا ہے, اب باری اس کی ہے. تو اے فاروق اعظم امیر المومنین, یہ فیصلہ سرکار نے میرے حق میں کیا ہے. سرکار نے فرمایا اجلس, رک جا تو. گئے اندر اور تلوار لے کر آئے. انہوں نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا. اس نے کہا کہ وہ نبی, وہ پیغمبر جو سب کے لیے انصاف چاہتے ہیں, سب کے لیے برابری چاہتے ہیں, سب کے حق کے لیے وہ پیغام دیتے ہیں, لڑائی کرتے, تو نے جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے, جن کو اپنا نبی رسول مانتا ہے, تو نے ان کے فیصلے کو ٹھکرا دیا. تو روئے زمین پر تجھ کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں, اس لیے تو دوسروں کے حق کو غصب کرتا ہے. جب یہ اطلاع ملی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے کہا کہ عمر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلاؤ عمر کو. جب عمر آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں نے کسی کا ناحق قتل نہیں کیا, میں نے ایک ظالم کا خاتمہ کیا ہے کہ وہ زمین پر رہے گا تو ظلم پھیلاتا رہے گا. لوگوں کے کا دھرم اپنی جگہ, لیکن سب لے دے کے آخر میں آتا ہے اللہ ایک ہے, ایشور ایک ہے, سارے سنسار سارے جہاں کا مالک وہ ہے. میں آج اس پروگرام پر اپنے وطن اب آپ جیسے ذمہ دار آنے کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا تو جو غلط فہمیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی. میں ایسے موقع پہ عامر ادریسی, ان کے پورے گروپ کو اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا حافظ, سلام زندہ باد. ہائی کورٹ کے وکیل ہے, ان کا نام ہے آر کے شرما. میں چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو ان کا انٹروڈکشن دے دو.
सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग इस समय जो है यहाँ पे इस्लाम जिम खाना में हम लोग हैं। यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर जो बहुत सारी चर्चाएं हुई और बहुत सारे यहाँ पे मीडिया कर्मी लोग आए हुए थे और बहुत सारे संदेश अलग अलग मिले। चेयरमैन साहब ने बोला था कि भी तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, यानी कुरान शरीफ में कोई आयत थी जिसका तर्जुमा करके उन्होंने बताया था कि भी तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, मतलब तुम भी खुश वो भी खुश, किसी को बुरा मत बोलो। ये कुरान शरीफ का फरमान है। और हाँ, और लेकिन उसी चीज़ को मैं शायराना अंदाज में अर्ज़ करना चाहता हूँ। है मुख्तलिफ नमाज मेरी और बात है, अल्लाह जानता है कि काफिर नहीं हूँ मैं। वो पहला शेर भी सुना लो जो आप पहले सुना चुके। और एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ, हैं काबिल एहतराम दुनिया में जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। वो सिर्फ मैं ही नहीं मानता, पूरी दुनिया ने मैं इसको तस्लीम किया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इनको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द अर्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन ऑन द अर्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन ऑन द अर्थ मीन्स इंटायर वर्ल्ड, उन्होंने उसको नंबर 1 पे रखा, सरफहरिस्त पे रखा। सभी उसके बाद सभी उनके नीचे जब उन्होंने रखा है तो वो तो पूरी दुनिया को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। और सच्चाई या सदाकत है, इसमें गलत क्या है? जो उन्होंने चीज़ें, जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है, अगर उसमें सभी अगर इल्म करें तो बहुत बड़ी बात हो जाए। लोग आसान समझते हैं हम मुसलमान होना, इतना भी आसान नहीं है, बहुत पाबंदियाँ हैं। हमें क्या डायरेक्शन दिया प्रॉफिट साहब ने? प्रॉफिट साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, सभी के हैं, सभी मजहब के, सभी धर्मों के हैं। उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि जो तेरे को पत्थर मारता है तुम उसको फूल मारो, उसके ऊपर फूल फेंको। और ये इतनी बड़ी बात मैंने आज तक किसी भी मजहब में, किसी दूसरे धर्म में, किसी भी रिलीजन में मैंने ना सुनी ना देखी है, सिर्फ इस्लाम में देखी है। सर ने बहुत अच्छी बातें कही है, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और जिस हिसाब से मजहब को लेकर इन्होंने जो शायरी सुनाई हुई